بڑی ہی پیاری محفل، بڑی ہی روحانی اور نورانی محفل کے انعقاد پر جناب مولانا مفتی محمد سلیم نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ اور ان کے رفقاء کو، جامعہ حسینیہ کی انتظامیہ کو ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور آج میں نے یہ 7 والا پلاٹ ملحق پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اس پر بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد شیر رحمانی اور جامعہ حسینیہ کی رونقوں میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجدہ گزاروں میں منتقل ہونا، یہ اللہ پاک نے بیان کیا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ حبیب آپ کا سجدہ گزاروں میں، ساجدین جمع ہے، ساجد اردو میں بولتے ہیں، ساجد نام رکھتے ہیں، ساجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والے، تو اے حبیب آپ کا سجدہ گزاروں میں نور منتقل ہونا دیکھتے رہیں، سجدہ گزاروں میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا نور من ارحام الطاہرین، من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے یہ دلیل اسلام کی اور ایمان کی کیسے بنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، ان کو شرک کی نجاست نے اور کثافت نے آلودہ کر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے تمام آبا، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک، سب کے سب پاک، صاف، طاہر، مطہر اور ساجد اور اللہ کو ایک ماننے والے، اس کے حضور سجدہ کرنے والے، بت پرستی کی کثافت سے پاک رہنے والے۔ جی جو کہنے والے نے کیا آپ کو کہا ہے کہ عظمتوں کے امیر والدین نبی، عظمتوں کے امیر والدین نبی، رفعتوں کے وکیل والدین نبی۔ یہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ یہ محفل بڑی پاک ہے، بڑی مقدس بابرکت روحانی محفل ہے۔ اس لحاظ سے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایگزامپل، کہ آپ کے والد صاحب اس میں تعریف کریں آپ خوش ہوں گے؟ آپ کی کیوں خاموش ہے جیسے یہ بحث کا سوال ہے؟ آپ کی والدہ صاحب اس کو تعریف کرے آپ خوش ہوں گے؟ بولیے خوش ہوں گے نا؟ حضور کے آبائے کرام کی جب تعریف ہوگی بولو سرکار خوش ہوگے کہ نہیں ہوگی؟ تعریف کرے تو اس سے خوش ہوگے کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے آپ سب حضور کے آباء کے ثنا خانوں میں شامل ہو جائیں، بڑے سارے عظمتوں کے امیر والدین نبی، رفعتوں کے مکین والدین نبی، والدین نبی، والدین نبی، والدین نبی، والدین نبی، والدین نبی، ایک کچھ بڑا ذرا والدین نبی، والدین نبی، والدین نبی۔ دیکھیں بچہ حافظ ہو جائے گا، حفظ ہو رہا ہے، جو بچہ حفظ کر جائے گا قرآن پاک کے 30 پارے اس کے سینے کو روشن کر دیں گے، تو حدیث پاک ہے، نبی پاک صاحب اولاد سیاح افلاک احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام نے ارشاد فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کے والدین قیامت والے دن
اب دیکھیں آرائی کے بیٹے نے حفظ کیا، حدیث پاک کے مطابق اس کو بھی تاج مل گیا، جٹ کے بیٹے نے حفظ کیا اس کو تاج مل گیا، شیخ کے بیٹے نے حفظ کیا اس کو تاج مل گیا، افغان کے بیٹے نے حفظ کیا اس کو تاج مل گیا، سب کو تاج مل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے جو ان کے والدین کو کیا ملے بات ہے کہ نہیں؟ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کیسے کم علم اور لا علم لوگ ہیں جو یہ حدیث کو پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جس نے حفظ کر لیا اس کے والدین کو تاج ملا، بے وقوفا وہ بدبخت تھا جو حدیث کو یاد کر لے اس کے والدین کو تاج مل جائے، اور جس نے عمر قرآن اترا ہے اس کے والدین کو پوچھا تیری عقل سلامت ہے، بے وقوف آدمی ہے، وہ ایمان والدین مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے، تیرے دل کے اوپر کفر لگ گئے ہیں، تارے لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے تجھے ادراک اور سمجھ اور عقل اور فہم نہیں تیرے دل کے اندر۔ حضور کے والدین کے سامنے بکواس کرتا ہے، حکمت مطلب کہ بے وقوف کے بدعقل لوگ کہتے ہیں حضور کے والدین سے بابو بے وقوف ہے تو نہ ہی پڑھ لے، ان کے نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے عبداللہ؟ اس دور میں لوگ عبدالقعبہ نام رکھتے ہیں، کیا نام رکھتے ہیں؟ ایون کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا نام عبدالقعبہ تھا، کیا نام تھا؟ عبدالقعبہ نام رکھنا جائز ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام بدل کے رکھا تھا عبداللہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ عبداللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اس دور کا محاورہ یہ تھا، اس دور کی عادت یہ تھی کہ نام رکھے جاتے تھے عبدالقعبہ، عبدالعزہ، عبداللات، لیکن حضور کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ کیا نام ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ نام پسند ہے اس لیے بچوں کا نام رکھا کرو عبداللہ، عبدالرحمن، یہ حدیث پاک ہے، مجھے یہ نام پسند ہے۔ سرکار نے فرمایا آج لوگ نام رکھ رہے ہیں، یونیک نام رکھے، منفرد نام رکھے، میرے حضرت کی ذات واضح کا علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل آپ فرماتے تھے پنجابی زبان میں وہ نام رکھو جڑا کسی بندے دے پتر نے کبھی رکھیا ہی کوئی، جڑا کسی بندے دے پتر نے لوگ نام تلاش کرتے ہیں، حضرت صاحب کو یونیک نام بتائے، کوئی منفرد نام بتائے جو پہلے کسی نے نہ رکھا، بندہ خدا حدیث پاک ہے اللہ والوں کے نام پر نام رکھ، ان کی برکت ان کا فیض حاصل ہوگا، اس لیے نئے نئے ناموں کے پیچھے مت پڑو بلکہ نام رکھو اللہ والوں کے نام پر ان کی برکت حاصل ہوگی۔ تو حضور کی حدیث ہے کہ عبداللہ نام مجھے پسند ہے، عبدالرحمن نام مجھے پسند ہے۔ ہاں ہمارے شریعت میں یہ لکھا ہے ناموں کے بحث میں کہ یہ سرکار نے اپنی پسند بتائی، وگرنہ جو سب سے افضل نام ہے وہ